وضو کرنا ہے، نماز کا ٹائم ہے، تو ہمیں صاف پانی میسر نہیں پتہ ہے. اگر ہم کلی کرتے ہیں اس کے اندر، اب آپ کو بتاؤں بہت سے جرمز ہیں. جیسے ہی آپ کو پتہ ہے سیلاب کا پانی آتا ہے، بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، بہت سے کیڑے مکوڑے اندر ہوتے ہیں. اب اس صورت میں اب کلی تو بیسک ہے، وہ ضروری ہے، سب سے پہلے ہم نے ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرنی ہے. اب وہ کیا صورت ہے، وضو کی کیا صورت ہے، غسل کی کیا صورت ہے، یہ دونوں صورتیں واضح فرما دیجیے. پانی کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک طاہر پانی ہے، پاک پانی ہے، اور ایک نجس پانی ہے. ٹھیک ہے. نجس پانی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نجس چیز مل جائے، اور نجس چیز کے ملنے سے اس کی جو 3 صفات ہیں، رنگ ہے، ذائقہ ہے، بو ہے، یہ بدل جائے تو اب یہ پانی نجس ہے. اچھا، یہ 3 اگر صفات نظر آئیں، یہ 3 صفات تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے. باقی پاک چیز کے ملنے سے، جیسے یہ پتے ہیں، مٹی ہے، ریت ہے، اور اس طرح کی دیگر اشیاء وہ پانی کے ساتھ مل جائیں تو یہ پانی پاک ہے، طاہر بھی ہے، طہور بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اور یہ بذات خود بھی پاک ہے. اچھا. اس کے اندر مٹی جو ملی ہوئی ہے تو وہ بھی پاک چیز ہے، ریت ہے، جو بھی پتے ملے ہوئے ہیں یہ پاک ہے. ان کی وجہ سے اس کی رنگت بھی بدل جائے، ذائقہ بدل جائے، اور اسی طرح بو بدل جائے، اس سے وہ پانی پلید نہیں ہوتا. اچھا، جب پانی پلید نہیں ہوتا تو اب اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ وضو بھی کریں گے، آپ اس کے ساتھ غسل بھی کریں گے، خود بھی غسل کر سکتے ہیں، میت کو بھی اسی پانی کے ساتھ غسل کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول انا نرکب البحر، ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں، کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، اور جب سمندر میں سوار ہوتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ہوتا ہے ہمارے لیے پینے کے لیے. اچھا. اور سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ تو کھارا ہوتا ہے، پینے کے قابل ہوتا ہی نہیں ہے. تو کیا اگر ہم اس جو عام میٹھا پانی ہے اس کے ساتھ وضو کریں گے تو پھر تو ہم پیاسے رہ جائیں گے. اور ہم کئی دن سمندر میں رہتے ہیں، شکار کرتے ہیں، مچھلیاں وغیرہ، سفر بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ خود پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اور اس کے اندر جو چیز مر جائے تو وہ مری ہوئی چیز بھی پاک ہے، وہ حلال ہے، وہ مردار نہیں، نجس نہیں ہے. تو اسی طرح سیلابی پانی ہے، تمام فقہا نے تصریح کی ہوئی ہے. تو قاعدہ بنیادی اساس یہ ہے کہ نجس چیز کے ملنے سے بھی اگر اس کا ذائقہ، بو اور رنگت نہ تبدیل ہو جائے، اور آپ جب اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ نجاست نہیں ہے، پھر بھی وہ پانی پاک ہے. حدیث بئر بزا جو ہے، جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر یہ وضاحت ہے، اور اہل علم نے اس کی یہی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ پانی پاک ہے. تو سیلاب کا پانی ہے، اس سے غسل کرنا بھی درست ہے، وضو کرنا بھی درست ہے، اور اسی طرح جو مٹی لگ جائے تو وہ مٹی لگی ہے تو آپ ہمارے جسم پر گرد و غبار سے بھی پانی تو لگ ہی جاتا ہے. جی مفتی صاحب، آپ نے جیسے کہ فرمایا ماشاءاللہ بہترین ایکسپلینیشن کی. میں ایک اضافہ چاہوں گا ایک چیز کا کہ ابھی صورتحال جو میں خود دیکھ کے آیا فزیکلی، اس میں ہوتا یہ ہے، یہ جو آپ نے بات کی دریا کے اندر بہہ رہا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں ایڈ آن ہو سکتی ہیں. جیسے یہ ہمارے علاقوں کی طرف آتا ہے، رہائشی علاقوں کی طرف، وہاں پر گندگی، وہاں پر جو ڈرینیج کے لیے نالیاں موجود ہوتی ہیں وہ بھی پانی اس کے ساتھ ہے، تمام تر قسم کی گندگی جس میں جو مویشی جو ہیں ان کی گندگی بھی ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں مل کے جا رہی ہیں. یہ تو معاملہ جو آپ نے بتایا وہ دریا کے کنارے سمجھ آتا ہے. اس صورت میں بھی آپ فرمائیے گا، کیونکہ یہ فزیکلی میں نے دیکھا ہے اس چیز کو. یہ صرف دریا کے متعلق نہیں ہے، سیلابی پانی کے متعلق نہیں ہے، بلکہ قاعدہ عامہ ہے جس میں امت کے لیے نہایت زیادہ سہولت ہے. امام مالک رحمہ اللہ اور داؤد بن علی ظاہری رحمہ اللہ اور بہت سی دیگر محققین، ان کا یہی قول ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ میں نے جو بتایا، یہ جو حلال جانور ہے نا، بھینس ہے، گائے ہے، ان کا گوبر، ان کا پیشاب، یہ نجس نہیں ہے. اگر یہ مل بھی جائے پانی کے ساتھ
اور پانی کی جو طبیعت ہے ان چیزوں میں وہ تبدیل نہ ہو جائے تو یہ پاک ہے، اچھا وہ ٹھیک ہے، پانی پاک ہے، اس کے ساتھ آپ وضو کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ایک بات۔ اور باقی جو یعنی انسانی گندگی فضلہ ہے، ہے جی۔ وہ مل جائے، اب میں نے اس کے لیے آپ کو ضابطہ بتا دیا کہ ضابطہ یہ ہے کہ یہ نجس چیز کے ملنے سے اگر اس کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے، ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے اور اسی بو تبدیل ہو گئی ہے، اور آپ کو علم ہے کہ اس نجس چیز کی وجہ سے اس کے اندر یہ تبدیلی آ گئی ہے، پھر وہ پانی نجس ہے۔ تو پھر کیا جیسے- کریں گے اگر یہ چیزیں تینوں چیزیں لاگو ہوتی ہیں، ہاں۔ پھر ہم کس طریقے کا اپنائیں گے طریقہ ہاں غسل جی، کا اور وضو؟ پھر ہمارے پاس اگر پانی نہیں ہے تو پھر ہم تیمم کریں گے، اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تیمم کا درجہ، جیسے یہ جو راوی کے اندر جو نالا گرتا ہے نا، لاہور کا سارا گند جا رہا ہوتا ہے تو وہ جاری پانی ہے لیکن وہ خالص گند ہے، اس لیے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ تو بھی جاری پانی ہے، کیونکہ اس کے اندر نجاست ملی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے یعنی اس کی رنگت، اس کی بو اور ذائقہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو اب اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ وضو نہیں کریں گے ان کے ساتھ، بلکہ آپ تیمم کریں گے۔ اوکے، بالکل صحیح۔ میت کو جب وہ فوت ہو جائے اور دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے، پانی ہی پانی ہے، تو پھر بندہ کیا کرے؟ ایک تو سمندر ہے نا یا بڑے دریا ہے، ہاں جی ہاں جی بالکل، تو اس میں تو یہ ہے کہ آپ پھینک دیں گے میت کو، جنازہ پڑھ کے آپ اس میں ڈال دیں گے۔ جنازہ ایک بندہ بھی ہو نا وہ بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے اور درست ہے، جنازہ اس کا ضروری ہے۔ لیکن اس طرح یہ نہریں ہوتی ہیں یا سیلابی پانی ہے اور ایک طرف سے پھر جا کے لاش جو ہے نا ایک طرف نکل جاتی ہے، یہ صورت پھر اس میں نہیں شامل ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اور غسل جو ہے عام، آپ نے تو بات کی جو فوت شدہ ہے، ہاں جی، اب پانی کی صورت وہی ہے جو آپ نے فرمایا، بس یہ قاعدہ ہے، غسل بھی سیم ہے۔ ہاں جی، آپ غسل کرے، تیمم کرے، غسل کرے، وضو کرے، اگر سلسلہ دوسرا ہو گیا ہے پھر آپ تیمم کریں۔ تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، بہت شکریہ تفصیل کے ساتھ آگاہ کرنے کے لیے۔